بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر زہرہ خان سینا پبلک اسکول اینڈ کالج پبی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بچے، آج کا ہمارا موضوع خط نویسی ہے۔ بچے، اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ادبی قواعد و ضوابط کے مطابق آپ خط لکھ سکیں گی۔ اس کے علاوہ اپنے اظہار خیال پر تحریری دسترس بھی حاصل کر سکیں گی۔ تو چلیے بچے، ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گی، خط کے اقسام کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے حصوں پر بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خط کے لفظی یا لغوی معنی کیا ہے اور یہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے۔ تو بچے، خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لکیر، نشان، تحریر اور چٹھی وغیرہ۔ خط کو مراسلہ اور مکتوب بھی کہتے ہیں۔ یہ دو افراد کے درمیان تحریری رابطے کا نام ہے۔ اب ادبی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ادبی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ بچے، جب کوئی ہم سے دور ہوتا ہے تو ہم جب اپنی بات پہنچاتے ہیں تو وہ ہم خط یا تحریر کے ذریعے پہنچاتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے خط کو عادی ملاقات بھی کہا ہے۔ یہ نثر کی اقسام میں ایک اہم قسم خط ہے۔ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی شکل ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور جس کے نام یعنی وصول کرنے والے کو مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خط ایسی تحریر ہے جس میں ہم اپنے عزیز یا دوستوں کو اپنے حالات بیان کرنے اور کسی واقعے کی اطلاع دیتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور حال چال پوچھتے ہیں۔ اب ہم خط کی اقسام پر بات کریں گے۔ تو بچے، خط کی دو اقسام ہیں۔ دو بنیادی اقسام کون سی ہیں؟ ایک کو رسمی خطوط کہا جاتا ہے اور دوسری کو غیر رسمی خطوط کہا جاتا ہے۔ جس طرح انگلش میں ہم ان کو انفارمل اور فارمل کہتے ہیں۔ اب رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ تو بچے، رسمی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو ہم کسی ادارے یا پیشہ ورانہ افراد کے نام لکھتے ہیں، کسی اخبار کے مدیر کے نام، یا وہ خطوط جو دفاتر وغیرہ میں لکھے جاتے ہیں۔ خط کی دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم غیر رسمی یعنی انفارمل کہتے ہیں۔ اس کو نجی یا ذاتی خطوط بھی کہا جاتا ہے۔ بچے، یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنے والدین، دوستوں، عزیز و اقارب یا سہیلی وغیرہ کے نام لکھتے ہیں۔ یہ اکثر ہم ان کو دعوت وغیرہ میں بلانے کے لیے دعوت نامے وغیرہ میں بھیجے جاتے ہیں، یا اپنے والدین کو کسی بھی مسئلے پر کہیں پیسے منگوانے ہو یا ان کا حال چال دریافت کرنا ہو تب بھی لکھے جاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے نام بھی لکھتے ہیں۔ کوئی اطلاع دینی ہو یا کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو اس کے بارے میں اطلاع دینی ہو، یا ان کو کوئی دعوت نامے وغیرہ بھیجے جائیں تو ہم ان کو خط لکھتے ہیں۔ اب ہم خط کے حصوں پر بات کرتے ہیں۔ تو بچے، خط لکھنے کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے۔ خط کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے خط دائیں جانب یعنی دائیں کونے سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ یہاں پہ مقام یعنی پتہ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خط میں دائیں جانب کونے میں پتہ یا مقام لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے پھر تاریخ لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں القاب و آداب لکھے جاتے ہیں، یعنی آپ جس سے مخاطب ہیں، جس کے نام خط لکھ رہی ہیں، آپ نے اس کا نام یا اس کا عہدہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تیسرا حصہ اس کا ہے نفس مضمون۔ بچے، اس میں آپ کی وہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے نام آپ خط لکھ رہی ہیں، تو جو بات آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے نفس مضمون میں لکھنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا حصہ اس کا اختتام ہوتا ہے، جہاں لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے۔ یہ آپ نے بائیں جانب نیچے کونے میں، جب آپ کا نفس مضمون ختم ہو جائے تو آپ نے بائیں جانب پہ نیچے والسلام اور اس کے نیچے جو ہے تو اپنا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو بچے، یہ آپ کو میں نے مختصر سا بتا دیا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اس پر کہ خط لکھنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ آغاز میں صفحہ کے دائیں جانب مقام و تاریخ لکھی جائے گی، جیسے کمرہ امتحان۔ اکثر بورڈ کے ایگزام میں پتہ نہیں لکھا جاتا، اس کی جگہ کمرہ امتحان لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے شروع میں سب سے پہلے دائیں جانب کمرہ امتحان لکھنا ہوگا، یہ پتہ ہوا، اور تاریخ جیسے آپ لکھ سکتے ہیں 15 یا 16 مئی 2024،
तो ये हो गया नाम और पता और तारीख़। फिर इसके बाद अलकाब व आदाब रिश्ते के लिहाज से, यानी अगर आप वालिद के नाम लिख रही हैं तो मेरे प्यारे अब्बा जान, या किसी और शख्सियत के नाम लिख रही हैं, किसी और शख्स जैसे अखबार के एडिटर वगैरह के नाम लिख रही हैं, तो यहाँ पे आपने मुअज़्ज़ज़ या साहब वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करना होंगे। बच्चे यहाँ पे अलामत निदाइया लगाना ज़रूरी है। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने यहाँ पे अलकाब व आदाब लिखना है तो अलामत निदाइया आप ज़रूर लिखेंगी, क्योंकि जिसके नाम आप ख़त लिख रही हैं आप उससे मुखातिब हैं। बच्चे अब जो मतन होता है यानी नफ्स मज़मून होता है, उसका आगाज़ आसान वाज़िया अल्फाज में होना चाहिए। लंबे चौड़े फ़िक्रों का इस्तेमाल नहीं करना। मुख्तसर जुमलों में आपने मुकम्मल बात लिखनी होती है। कोशिश करना है कि इसमें फ़ज़ूल गुफ्तगू या बातचीत ना हो, आसान आम फ़हम ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ हो। शुरू में लिखें कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह लिखा जाता है, शुरू में हाल चाल पूछा जाता है और बाकी फिर उसके बाद आपने अपने बात बयान करनी है। उसमें इख्तिताम में बाएं कोने में आपने अपना नाम लिखना है, लेकिन उससे पहले वस्सलाम लिखना है। वस्सलाम, फिर रिश्ते की मुनासबत से आपने अपना नाम लिखना होगा, यानी आपका बेटा अगर आप अपने वालिद के नाम या वालदा के नाम लिख रही हैं, और अगर आप अपने दोस्त के नाम लिख रही हैं तो आपका मुखलिस या आपका दोस्त वग़ैरह ये लिखने होंगे, और नीचे अपना नाम या अलिफ बा जीम लिखना है। बच्चे आपके सामने एक खाका मैंने तैयार किया है। ख़त का एक खाका, आप एक तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरतीब से आपने ख़त लिखना होगा। अब नमूने के तौर पर एक ख़त आपके पेश नज़र है जो वालिद के नाम लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह दाएं जानिब पता और तारीख़ लिखी गई है। फिर उसके बाद अलकाब व आदाब है, और फिर उसके बाद मज़मून लिखा गया है, नफ्स मज़मून जो उसमें बात बयान हुई है, और आखिर में आप देख सकते हैं कि वस्सलाम और नाम लिखा गया है। तो बच्चे आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरतीब से, इसी तरीके से ख़त लिखना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ख़त नवीसी से मुताल्लिक़ जो भी आपको मसला हो तो इंशाअल्लाह ऑनलाइन सेशन में इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।